السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو بین والد جندی و ولد فقیہ سبق کا پورا ویڈیو ہے۔ ہم اس ویڈیو کے ذریعے اعراب لگانا اور ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بین والد جندی و ولد فقیہ، فقیہ لڑکے اور فوجی باپ کے درمیان۔ خرج فروخ ابو عبد الرحمن فی البعوث الى خراسان ایام بنی امیۃ غازیا۔ فروخ ابو عبد الرحمن بنو امیہ کے زمانے میں فوج کے ساتھ خراسان گئے، غازی کی حالت میں، یعنی خراسان فتح کرنے کے لیے گئے۔ فروخ ابو عبد الرحمن بنو امیہ کے زمانے میں فوج کے ساتھ خراسان فتح کرنے کے لیے نکلے۔ وولدہ ربیعۃ حمل فی بطن امہ، اور ان کا لڑکا ربیعہ مادر شکم میں تھا۔ وخلف عند زوجتہ ام ربیعۃ 30,000 دینار، اور انہوں نے اپنی بیوی ام ربیعہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑے۔ فقدم المدینة بعد 27 سنة وهو راکب فرسا فی یدہ رمح، اور وہ 27 سال کے بعد مدینہ واپس آئے اور وہ گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے تھے۔ فی یدہ رمح، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے تھے۔ فنزل عن فرسه ثم دفع الباب برمحه فخرج ربیعۃ فقال یا عدو اللہ اتہجم علی منزلی۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور دروازے کو اپنے نیزے سے کھولا۔ فخرج ربیعۃ، ربیعہ باہر نکلے۔ فقال له، اور ان سے کہا، یا عدو اللہ اتہجم علی منزلی، یا اللہ کے دشمن، کیا تم میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ فقال لا، تو انہوں نے جواب دیا نہیں۔ فقال فروخ یا عدو اللہ انت رجل دخلت علی حرمتی، انہوں نے کہا، یا اللہ کے دشمن، تم میری حرمت میں گھس آئے ہو۔ فتواصبا وتلبب كل واحد منهما بصاحبه، تو دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ وتلبب كل واحد منهما بصاحبه، اور دست گریباں ہو گئے۔ حتی اجتمع الجیران، پڑوسی جمع ہو گئے۔ فبلغ مالک بن انس والمشیخۃ فاتوا یعینون ربیعۃ، یہ خبر مالک بن انس اور دیگر مشائخ کو پہنچی تو وہ ربیعہ کی مدد کو آئے۔ فجعل ربیعۃ یقول، تو ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، واللہ لا فارقتک الا عند السلطان، بخدا میں تمہیں سلطان کے سامنے حاضر کروں گا۔ وجعل فروخ یقول، اور فروخ کہنے لگے، واللہ لا فارقتک الا بالسلطان، بخدا میں تمہیں سلطان کے سامنے پیش کروں گا۔ وانت مع امراتی، اور تم میری بیوی کے پاس ہو۔ وکثر الضجیج، اور شور و غل بڑھ گیا۔ فلما بصروا بمالک سکت الناس کلہم، جب لوگوں نے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ فقال مالک، تو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایھا الشیخ لک ساعۃ فی غیر ھذا الدار، کہ محترم، آپ دوسرے گھر میں بھی رہ سکتے ہیں۔ فقال الشیخ، تو شیخ نے کہا، ہی داری وانا فروخ مولا بنی فلان، کہ یہ میرا گھر ہے اور میں فلاں کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ فسمعت امرأته کلامہ فخرجت فقالت، ان کی بھی بات سن کر نکلی اور کہا، ھذا زوجی وھذا ابنی الذی خلفتہ وانا حامل بہ، یہ میرا شوہر ہے اور یہ میرا وہ لڑکا ہے جس کو آپ نے حالت حمل میں چھوڑا تھا۔ فاعتنقا، تو دونوں گلے ملے۔ فاعتنقا جمیعا وبکیا، وہ دونوں گلے ملے اور روئے۔ فدخل فروخ المنزل وقال ھذا ابنی، فروخ اپنے گھر داخل ہوئے اور کہا، کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ قالت نعم، تو انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ قال
فخرج المال الذی لی عندکی، تو انہوں نے کہا اس مال کو نکالو جو میں نے تمہارے پاس چھوڑا تھا، وہذہ معی 4000 دینار، اور یہ میرے پاس 4000 دینار ہے۔ فقالت، تو انہوں نے کہا المال قد دفنتہ، مال کو میں نے دفن کر دیا ہے، وانا اخرجہ بعد ایام، اور میں کچھ دنوں کے بعد اسے نکالوں گی۔ فخرج ربیعۃ الی المسجد، ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد کو نکلے، وجلس فی حلقتہ، اور اپنے حلقہ درس میں بیٹھ گئے، وآتاہ مالک بن انس والحسن بن زید وابن ابی علی اللہبی والمساحقی واشراف اہل المدینہ واحدق الناس بہ، اور مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، حسن بن زید، ابن ابی علی اللہبی، مساحقی اور مدینہ کے معززین آئے، واحدق الناس بہ، اور لوگ ان کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ فقالت امرأتہ، تو ان کی بیوی نے کہا اخرج صلی فی المسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جائیے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کیجیے۔ فخرج فصلی، وہ گئے اور نماز ادا کی۔ فنظر الی حلقۃ وافرۃ، تو ان کی نگاہ ایک بھری ہوئی مجلس پر پڑی۔ فاتاہ فوقف علیہ، تو وہاں آئے اور بیٹھ گئے۔ ففرجوا لہ قلیلا، لوگوں نے جگہ دی۔ ونکس ربیعۃ رأسہ یوہمہ انہ لم یرہ، اور ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کو جھکا لیا، یوہمہ انہ لم یرہ، گویا انہوں نے ان کو نہیں دیکھا ہو۔ وعلیہ طویلۃ، اور اسی حالت میں کچھ وقت گزرا۔ فشک فیہ ابو عبد الرحمن، تو ابو عبد الرحمن کو شک ہوا۔ فقال، انہوں نے پوچھا من ھذا الرجل، یہ کون شخص ہے؟ فقالوا لہ، لوگوں نے انہیں بتایا ھذا ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن، یہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن ہیں۔ فقال ابو عبد الرحمن، تو ابو عبد الرحمن نے کہا لقد رفع اللہ ابنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بیٹے کو عزت و عظمت بخشی ہے۔ فرجع الی منزلہ، وہ اپنے گھر آئے۔ فقال، اور کہا، فقال لوالدتہ، اور ان کی ماں یعنی اپنی بیوی سے کہا لقد رأیت والدک فی حالۃ ما رأیت احدا من اہل العلم والفقہ علیہا، میں نے تمہارے بیٹے کو اس مقام میں دیکھا ہے جس میں میں نے بڑے بڑے عالموں اور فقیہوں کو نہیں دیکھا ہے۔ فقالت امہ، تو ان کی ماں نے کہا ایما احب الیک 30,000 دینار او ھذا الذی ھو فیہ من الجاہ، کیا آپ کو وہ 30,000 دینار زیادہ پسند ہے یا اپنے لڑکے کی وہ قدر و منزلت زیادہ پسند ہے؟ قال واللہ الا ھذا، تو انہوں نے کہا بخدا مجھے یہی اپنے لڑکے کی قدر و منزلت پسند ہے۔ فقالت، تو انہوں نے کہا فإنی انفقت المال کلہ علیہ، کہ میں نے پورا مال اسی لڑکے پر خرچ کر دیا ہے۔ قال، تو انہوں نے کہا فواللہ ما ضیعتہ، بخدا آپ نے اسے برباد نہیں کیا۔ تو دوستو، آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔